اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تعجب اور بہت زیادہ تعجب ان لوگوں پر ہے جن کو آخرت کے سفر کے لیے توشہ تیار کر لینے کا حکم ملا ہوا ہے اور روانگی عن قریب ہونے کا اعلان ہو چکا ہے، پھر بھی یہ لوگ دنیا کے کھیل میں مشغول ہیں۔ ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب یہ کسی جنازے کو دیکھتے تو ان کا ایسا حال رنج و غم سے ہوتا جیسا کہ ابھی اپنی ماں کو دفن کر کے آئے۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور کسی احسان کے بدلے میں کہنے لگی کہ اللہ تعالی شانہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے، قبروں میں بھی عذاب ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد سے لوگوں کی تعلیم کے لیے ہمیشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مردوں پر قبر میں ایسا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اس کی آواز چوپائے تک سنتے ہیں، یعنی جانوروں تک سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے، یعنی اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم خوف کی وجہ سے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اللہ تعالیٰ سے اس کی دعا کرتا کہ تمہیں قبر کے عذاب کی آواز سنا دے۔ اور یہی قول حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ جنت اور جہنم کے بعد ذکر سے بھی نہیں روتے جتنا قبر کے تذکرے سے روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو اس سے سہولت سے چھوٹ گیا، یعنی آسانی کے ساتھ چھوٹ گیا جو اس سے، تو اس کے لیے بعد کی منزلیں سب آسان ہیں، اور جو اس کے عذاب میں یعنی قبر کے عذاب میں پھنس گیا اس کے لیے بعد کی ساری منزلیں اور بھی زیادہ سخت ہیں۔ اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی سنا ہے کہ میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا کہ قبر کا منظر اس سے زیادہ سخت نہ ہو، یعنی قبر کے منظر سے زیادہ سخت نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ قبر میں روزانہ صبح اور شام 2 وقت میت کو اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے، یعنی صبح اور شام 2 وقت اس کا وہ گھر دکھایا جاتا ہے جس میں وہ قیامت کے بعد جائے گا۔ اگر وہ جنت والوں میں ہے تو جنت کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کو قبر ہی میں فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے، یعنی راحت آرام ہوتا ہے۔ اور اگر وہ جہنم والوں میں ہوتا ہے تو جہنم کا مکان دکھایا جاتا ہے جس سے اس کے رنج و غم، فکر و خوف میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے حفاظت فرمائے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں عمل کرنے والا بنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔